بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں باحجاب خواتین کے ریسٹورنٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بھارت کے ایک معروف ریسٹورنٹ میں باحجاب خواتین کو داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یہ واقعہ دہلی کے جنوبی علاقے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے قریب نیو فرینڈز کالونی کے ماربیہ کیفے میں دوستوں لنچ ٹائم کے دوران پیش آیا۔ مسلم خواتین نے بتایا کہ ہم 4 کولیگز ہمیشہ برقع پہن کر دفتر آتی ہیں اور لنچ کرنے سے ریسٹورنٹ کی ایک ٹیبل بک کرانی چاہیے تو ہمیں جواب دیا گیا کہ ریسٹورنٹ میں برقع اتار کر جانا ہوگا۔ خواتین کے بقول جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا گیا کہ یہ ریسٹورنٹ کی پالیسی ہے کہ کسی بھی مذہبی علامت کے اظہار کی اجازت نہ دی جائے، اور جب برقع اور حجاب اتارنے سے انکار کیا تو ہمیں عملے نے باہر نکال دیا۔ متاثرہ خواتین نے ریسٹورنٹ کی پالیسی کو مذہبی آزادی بنیادی حق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عملے کی بدتمیزی سے ثابت ہو گیا کہ مودی سرکار میں کوئی اقلیت کسی کے ہاتھوں بھی محفوظ نہیں ہے۔ دوستو، یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ بھارت میں مسلسل دوسری بار نریندر مودی کی حکومت ہے اور ان 10 برسوں میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی۔ اذانوں پر پابندی اور مساجد اور مدارس کی مسماری کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی ہے۔ مسلم خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ مسلمان تاجروں کی کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پارلیمانی انتخابات کا سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ ہی یہاں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ الیکشن کا سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ ہی یہاں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ کچھ دن پہلے شوپیاں میں ایک غیر مقامی ٹورسٹ گائیڈ پر حملہ کیا تو اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کو پکڑ لیا گیا اور ان پر سیفٹی ایکٹ لگا دیا گیا۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ملک کی مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ یہاں بات کرنے پر پابندی ہے اور خیالات پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ تخریب کاری اور فرقہ واریت سمیت فسادات کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال میں ملوث افراد کی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر 3 مہینے کے دوران چلنے والے ٹرینڈز کی مانیٹرنگ کر کے CTD نے رپورٹ تیار کی ہے۔ اس حوالے سے ٹویٹر پر چلنے والے 17 سیاسی ٹرینڈز حساس قرار دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی ٹرینڈز میں عام انتخابات اور قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملک دشمن ٹرینڈنگ زیادہ تر بیرون ملک بیٹھے افراد نے کی ہے۔ ٹرینڈنگ میں پنجاب پولیس اور اعلیٰ شخصیات پر بے جا تنقید کی گئی۔ فرقہ وارانہ بنیادوں پر چلنے والے 9 ٹرینڈز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، جبکہ قومیت پرستی، بلوچستان اور گوادر سے متعلق 10 ٹرینڈز کو مانیٹر کیا گیا۔ سوشل میڈیا ٹرینڈز کے ذریعے بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بدامنی پھیلانے والے 2836 پیجز اور سائٹس بلاک کر دی گئی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر PTI کی 2 متحرک تنظیموں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو بدامنی اور فرقہ واریت کے فروغ کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ ایران کے خلاف نئے اقدامات کر رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرامز پر نئی پابندیاں عائد کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ اتحادی اور شراکت دار بھی اسی قسم کے اقدامات کریں گے۔ ایران پر پابندیوں کا مقصد اس کی عسکری طاقت کو محدود کرنا ہے اور پابندیوں اور دیگر اقدامات سے ایران پر دباؤ برقرار رکھا جائے گا۔ لبنانی تحریک حزب اللہ نے غاصب صہیونی رجیم کے ایک پیش رفتہ ہوائی دفاعی نظام آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کو دوستوں تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ویڈیو فوٹیج جاری کرتے ہوئے حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع غیر قانونی یہودی بستی کفر بلوم میں واقع اس آئرن ڈوم سسٹم کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ اس نے المطلع نامی اسرائیلی فوجی اڈے میں داخل ہوتے ہوئے ایک صہیونی فوجی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا کہ جس سے اس میں سوار تمام اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن جماعتوں کو آئین کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کو خود ڈاکٹر بھیم بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا الائنس عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اگر پارلیمانی انتخابات کے بعد بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو آئین کو بدل دیا جائے گا۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن پارٹیاں آئین کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مکمل طور پر بے بنیاد اور گمراہ کن ہے کہ اگر بی جے پی موجودہ پارلیمانی انتخابات کے بعد اقتدار میں آتی ہیں تو آئین بدل جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں سعودی عرب بھی شامل تھا۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی شامل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران اور افغانستان کے لیے امریکہ کو بلوچستان میں 2 اڈے دے دیے ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رجیم میں صرف امریکہ ملوث نہیں تھا بلکہ سعودی عرب بھی تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ شیر افضل مروت کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی کا وفد وزیر خارجہ کی سربراہی میں پاکستان کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ ملازمتوں پر مصنوعی ذہانت کے بڑھتے اثرات کے باعث دوستو بہت سے افراد اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کی خاطر نئے مہارتیں سیکھنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ملازمت کے بہتر امکانات کے لیے کوڈنگ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ٹیکنالوجی سیکھنے کے حامی ہیں، لیکن امریکی اربپتی کاروباری شخصیت پروفیسر اسکاٹ گیلوے نے اپنے حالیہ انٹرویو میں نوجوانوں کو سٹوری ٹیلنگ سکل سیکھنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی جیسے ٹولز پر زیادہ انحصار کے خلاف خبردار کرتے ہوئے پیشہ ور افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شعبوں میں اپنے کام کا ماہر بننے پر توجہ دیں۔ دوستو، اس سے پہلے بھی امریکہ کے مختلف میگزین نے کہا تھا کہ اس سال ڈیٹا کمیونیکیشن اور ڈیٹا سٹوری ٹیلنگ 2 ایسی اہم مہارتیں ہوں گی جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ مانگ ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق 2025 میں 70% نوکریاں براہ راست ڈیٹا سائنس کے ساتھ جڑی ہوں گی۔ آپ کے ہتھیاروں میں سب سے طاقتور ٹول میں سے ایک ڈیٹا ہے۔ روس نے مغرب کو روس کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی کے نتائج سے سختی کے ساتھ خبردار کیا ہے۔ روس نے بارہا کہا ہے کہ جوہری جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، لہذا یہ جنگ کبھی شروع نہیں ہونی چاہیے۔ مغرب بنیادی اور انتہائی واضح اصولوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے، جیسا کہ یہ اصول کہ کسی ایٹمی طاقت کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ روس نے مغرب کو سختی کے ساتھ خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک جوہری طاقت کے ساتھ روبرو ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہرے کیے اور شدید نعرے بازی کی۔ مرکزی سڑکوں پر غزہ میں معصوم بچوں، خواتین اور شہریوں پر اسرائیلی بمباری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے۔ مظاہرین میں دوستوں بڑی تعداد طلباء کی تھی۔ مظاہرین کی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے امریکہ کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہوائی اڈوں کو جانے والے راستے بند کر دیے گئے۔ پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا اور 50 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ٹریفک میں پھنسے افراد اپنی کاریں اور سامان کو چھوڑ کر پیدل ہی ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ پروازیں تاخیر کا شکار بھی ہوئیں۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار صرف اور صرف نیتن یاہو ہے۔ اسرائیل علاقائی تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دمشق میں ایران کے سفارتخانے پر حملہ آخری کوشش تھی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی روکنے تک علاقے میں تنازعات کا امکان رہے گا۔ مغرب نے ایرانی حملے کی مذمت کی لیکن اسرائیل کے حملے کی نہیں کی۔ ترک صدر نے فریقین سے مشترکہ صبر اور تحمل سے کام لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر حملہ کر کے اسرائیل میں عالمی قوانین اور ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جارحیت پر خاموش رہنے والے ایرانی حملے کی مذمت میں آگے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ جس پر لعن طعن اور جس کی مذمت کرنی چاہیے وہ نیتن یاہو ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران کے میزائل حملوں میں اسرائیل کے نواتیم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ اتوار کی صبح ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے ایئر بیس کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے اور موسلا دھار بارشوں کے نتیجے میں مزید 14 شہری دوستوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں سے ملک کے مختلف حصوں میں موسم کی شدت، تیز بارشوں اور گرج چمک نے معمولات زندگی کو کافی حد تک مفلوج کر رکھا ہے۔ موسمی خرابی کے سبب پیش آنے والے مختلف واقعات میں آخری اطلاعات ملنے تک کم از کم 63 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ اموات پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، جہاں مختلف عمارات منہدم ہو جانے سے 32 افراد مارے گئے، جن میں 15 بچے اور 5 خواتین بھی شامل ہیں، اور اسی صوبے میں 1370 عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب جیسے حادثات عموماً لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں، مگر دوستو، دبئی میں موسلا دھار بارشوں کے بعد سڑکوں پر جمع ہونے والے پانی اور سیلابی ریلے مہنگی اور طاقتور گاڑیوں کے مالکان کے پانی کے اندر اپنی گاڑیوں کو چلاتے ہوئے ان کی طاقت آزمائی کر رہے ہیں۔ دبئی کی سیلاب زدہ سڑکوں میں بہت سی جدید کاروں کے ڈوبنے کے مناظر مخصوص کار برانڈز کو فروغ دینے کے موقع میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ صارفین نے ایسے مناظر شیئر کیے ہیں جن میں ایک لینڈ کروزر دفاعی گاڑی کو آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ سیلاب اور بارش کے پانی کی لہریں اس کے مخالف سمت میں اچھل کر کھڑکیوں تک پہنچ رہی ہیں۔ دبئی کی سڑکوں پر الیکٹرک کاروں نے پانی کا مقابلہ کرنے کی اپنی صلاحیت کو ثابت کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران دبئی میں ہونے والی شدید بارشوں نے 75 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نقصان سڑکوں پر موجود مادی اشیاء تک محدود رہا، مگر سلطنت عمان میں 19 افراد سیلاب سے مارے گئے، جن میں 9 طلبہ بھی شامل تھے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں دوستو 29 ماؤ نواز باغی ہلاک ہو گئے۔ چھتیس گڑھ میں طویل عرصے سے کشیدگی جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہونے والی ہلاکتیں ریاست میں ہونے والے خون ریز کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ ریاست رائے پور کے جنوب میں چھتیس گڑھ کے مضافاتی ضلع کنکیر میں ہی تمام 29 ماؤ باغی ہلاک ہوئے۔ کارروائی میں بی ایس ایف کا ایک اہلکار اور کنکریٹ پولیس کا آفیسر بھی زخمی ہو گیا اور علیحدگی پسندوں کے قبضے سے آٹومیٹک آتشی اسلحہ سمیت بڑی تعداد میں ہتھیار برآمد کیے گئے۔ بھارت نے ماؤ نواز باغیوں کے مرکز ریڈ کوریڈور میں ان سے لڑنے کے لیے دوستو ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ ریڈ کوریڈور وسطی، جنوبی اور مشرقی ریاستوں تک وسیع ہے، جہاں بھارتی حکومت فورسز پر برسوں سے بدترین حملے ہو رہے ہیں۔ اسپین کی گرناتا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگر کسی صحت مند شخص کی گردن کے مختلف حصوں میں چربی جمع ہو رہی ہے تو اس کا تعلق امراض دل سے ہے، یا پھر اسے امراض دل کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بظاہر صحت مند بالغ افراد کی گردن میں لحمیات کی بڑھی ہوئی مقدار یا اندرونی سوزش کی وجہ سے بنتی ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق چربی کی زائد مقدار کو دیکھ کر ہم اسے امراض دل کے ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریا ہوزرے اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی اور گردن کے گہرے گوشوں میں جمع غیر معمولی چربی کا تعلق دل کے امراض سے جوڑتے ہیں۔ اس پر تحقیق کرنے والے ایک اور ماہر ڈاکٹر جوناتھن رویت نے کمپیوٹر گرافی سے کئی افراد کی گردن کا جائزہ لیا، بالخصوص مردوں کی گردن میں جمع چربی کا تعلق دل کے افعال سے جوڑا گیا اور اس ضمن میں واضح شواہد بھی ملے ہیں۔ روس کی ITMO یونیورسٹی میں ماہرین کی ایک ٹیم نے ایسے لیبل ایجاد کر لیے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن انہیں ایک خاص سکینر کی مدد سے دیکھا اور جانچا جا سکتا ہے۔ آج کل نقالوں سے ہوشیار کرنے والے ہولوگرافک سٹیکرز اور لیبلز بہت عام ہو چکے ہیں، لیکن وہ سب کے سب دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی جعلساز انہیں دیکھ کر ان کی ہو بہو نقل تیار کر کے صارفین کو دھوکہ دے کر اصل کمپنی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نادیدہ لیبل تیار کرنے کے لیے ماہرین نے سلیکون پر مشتمل انتہائی باریک فلم استعمال کی جو بالکل شفاف ہوتی ہے۔ اگلے مرحلے پر اس فلم میں باریک باریک چھید کر دیے گئے، جن میں سے چند سوراخوں کے اندر ایک خاص ترتیب سے ایک نایاب عنصر کے ذرات بھر دیے گئے جبکہ باقی سوراخ خالی رکھے گئے۔ اس طرح ایک لیبل تیار ہو گیا۔ اس لیبل پر ایک مخصوص نظام سے منسلک سکینر کے ذریعے لیزر ڈالی جاتی ہے جس سے ان سوراخوں میں موجود ذرات ایک منفرد رنگ سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یوں ایک شناختی پیٹرن بن جاتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی کمپنی سے ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔